Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, my dear friends? Today I'm going to start basic English grammar course. This course is not totally in English, but I'll explain in Urdu or Hindi inshallah. So let's start. تو دوستو جیسا آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے جس کے بولنے والے دنیا کے کونے کونے میں آپ کو ملیں گے، اور دور حاضر میں اس ماڈرن ایرا میں تو ان کے لکھنے پڑھنے بولنے والے کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے. ان کی تعداد میں کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. ہر کوئی سیکھنا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں بھی انگلش بولوں دوسروں کی طرح. اور اسی طریقے سے جب کوئی انسان گھر سے نکلتا ہے، بس ٹرین میں سفر کرتا ہے، تو اسے چاروں طرف صرف انگلش کے ورڈز یوز کرتے ہوئے یا پھر بولتے ہوئے ملتے ہیں. تب اس کو افسوس ہوتا ہے کہ یار کاش کہ میں بھی انگلش بول پاتا. اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے. اگر ہم انگلش کو سیکھیں گے تو بہت فیلڈوں میں ہم کام کر سکتے ہیں، اپنے کیریئر کو گروتھ کر سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور مدارس کے بچوں کو تو میں خصوصاً التجا کروں گا، درخواست کروں گا کہ وہ اس لینگویج کو ضرور سیکھیں، کیونکہ اگر اس لینگویج کو سیکھ لیا تو وہ انٹرنیشنل لیول پر دعوت تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں. تو ابھی الحمدللہ مدارس کے بچے بھی بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اس میں. تو میں ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا کورس مرتب کیا جائے جو مدارس کے بچوں اور بچیاں، طلباء و طالبات کے لیے بہت ہی آسان اور ایزی ہو جائے انگلش کو سیکھنا. تو میں نے اس کورس کو مرتب کیا ہے. میں انشاءاللہ اس میں جو قواعد ہے انگلش گرامر، تو اس کے اندر انگلش قواعد انگلش گرامر کو نحو یعنی عربی کے قواعد کے ساتھ میچنگ کرتے ہوئے، ہم آہنگی کرتے ہوئے ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ. تو چلیے آج جو میں بات کرنے والا ہوں بہت ہی بیسک اور بنیادی گرامر کے بارے میں بات کروں گا. یہ ان لوگوں کے لیے، یہ پہلا پارٹ ان بچوں کے لیے ہے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو انگلش سیکھنے کا ارادہ کیے ہیں، یا پھر وہ اسٹوڈنٹس جو سیکھنا چاہتے ہیں، اب سوچ رہے ہیں کہ کیسے شروع کریں، کیسے اسٹارٹنگ کریں. تو ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا. تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو. سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ گرامر کہتے کسے، کیونکہ یہ گرامر کورس ہے، گرامر سیشن چلے گا. تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ گرامر کہتے کسے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ گرامر کہتے کسے ہیں. تو گرامر جس فن کے ذریعے سے ہم صحیح طور پر انگریزی لکھ پڑھ بول سکتے ہیں اسے گرامر کہتے ہیں. اور گرامر کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ گرامر یہ زبان کی ریڑھ ہوتی ہے، بیک بون ہوتی ہے، بیک بون آف لینگویج ہوتی ہے. اگر آپ گرامر نہیں جانتے ہیں تو ترجمہ کرتے وقت، ٹرانسلیشن کرتے وقت بہت زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے. اس لیے گرامر کا جاننا بے حد ضروری ہے. اگر ڈیپلی آپ گرامر نہیں سیکھیں گے پھر بھی اسپیکنگ کر سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی اور بیسک گرامر ہو تو جاننا بے حد ضروری. اس کے بغیر آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے سے پہلے زبان کے حروف یا لیٹرز کے بارے میں جانکاری ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ عربی میں الف سے یا تک 28 حروف ہیں، اردو میں 36 حروف ہیں، اسی طریقے سے ہندی میں 45 حروف ہیں، یعنی اکچر ہیں. تو اب جیسے عربی میں، اردو میں ان حروف کے کلیکشن کو حروف تہجی کہتے ہیں، اور ہندی میں ان کے اکچروں کے مجموعہ کو، سموہ کو کیا کہتے ہیں؟ ورن مالا کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے انگلش کے جو 26 سے 26 لیٹر ہیں ان کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں، اس کے کلیکشن کو کیا کہا جاتا ہے. تو چلیے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں. اسے الفابیٹ کہتے ہیں. الفابیٹ. اب الفابیٹ کے دو قسمیں ہیں، یعنی الفابیٹ جو حروف اے سے لے کر زیڈ تک. تو یہ جو لیٹرز ہیں، لیٹرز کو کئی طریقے سے تقسیم کیا گیا ہے، اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے تو لکھنے کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے اس کو تقسیم کیا گیا. بناوٹ کے اعتبار سے دو قسمیں، ایک کیپٹل لیٹر اور اسمال لیٹر. کیپٹل لیٹر جیسے یہ بی سی ڈی، یہ کیپٹل لیٹر ہے. اور اسمال لیٹر یہ بی سی ڈی سے یہ کیپٹل لیٹر ہے. اب
तलफ़ुज़ या प्रोनंसिएशन के एतबार से दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो वॉवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। वॉवेल जैसे हम अरबी के कवायद में जानते हैं कि हुर्फ़ इल्लत होता है। हुर्फ़ इल्लत कितने हैं? 3 है, वाव अलिफ ही है। इसी तरीके से हुर्फ़ इल्लत को ही इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं, जो 5 है, ये ई आई ओ ई। और इसी तरीके से हुर्फ़ सही, नहवी की इस्तिलाह में सही की तारीफ़ यह है कि उसके आखिर में वाव अलिफ या में से कोई हर्फ ना हो तो उसे सही कहते हैं। तो उसी सही को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट कितने हैं? वो 21 हैं। अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट को इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है? और कुछ ग्रामरियंस सेमी वॉवेल भी बताते हैं जो डब्लू और वाई है। डब्लू सेमी वॉवेल, डब्लू और वाई, लेकिन ये एक शर्त के साथ है, एक कंडीशन के साथ है कि जब ये वर्ड के सिलेबल के आखिर में हो तो उस वक्त ये क्या होगा? वॉवेल होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि साव, काव, इसी तरीके से फ्लाई, स्काई, ये वॉवेल होगा। लेकिन अगर वो शुरू में हो रहा है तो वॉवेल नहीं होगा बल्कि कॉन्सोनेंट होगा। जैसे कि वर्ड, योर, एक्सेट्रा। तो ये इसका फर्क था। अब वॉवेल के बारे में एक बात बता देना मुनासिब समझता हूँ कि वॉवेल ये किसी दूसरे हरूफ की मदद के बगैर बोले जाते हैं और ये इतना पावरफुल है कि इसके बगैर कोई इंग्लिश का वर्ड तैयार नहीं होता है। जैसे कि उर्दू या अरबी में ज़ेर ज़बर पेश का काम होता है और हिंदी में मात्राओं का काम होता है। इससे इसी तरीके से वॉवेल अपने इंग्लिश वर्ड में उसी तरह में काम करता है। इसके बगैर कोई वर्ड तैयार नहीं हो सकता। जानेंगे कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ए और एन के ज़रिए से हम जानेंगे। जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 3 है, ए, एन और द। तो इसके बारे में मैं डिटेल्स में बयान करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन अभी सिर्फ वॉवेल और कॉन्सोनेंट को इस्तेमाल करने का तरीका जानेंगे। और ये का आपका प्रोनाउंसिएशन बता दें कि अमेरिकन के हिसाब से आ बोलते हैं, आ। जैसे कि आई हैव अ पेन, आई हैव ए पेन नहीं, लेकिन सिंगल बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इंडियन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसके 4 कायदा है, उसके बाद मैं एक नोट बताऊंगा। तो सबसे पहला कायदा क्या है कि कोई वर्ड जो वॉवेल के लेटर से शुरू हो रहा हो और उसकी आवाज़ भी वॉवेल जैसी ही है, यानी आ, ई, ओ, औ की आवाज़ से मैचिंग हो रहा है तो फिर उससे पहले एन का इस्तेमाल होगा। एक का तर्जमा लेने के लिए एन का इस्तेमाल होगा। जैसे एन रेंज, एन इनपुट, एन एलिफेंट, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। सिर्फ 1-2 एग्जांपल देकर मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट में एक नोट बताऊंगा, वो बहुत अहम है। दूसरा कायदा यह है कि कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन उसकी आवाज़ वॉवेल से मैचिंग हो रही है तो फिर उससे पहले एक का तर्जमा लेने के लिए एन का ही इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल एन आवर, एन वन इज। तीसरा कायदा यह है कि कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो और उसकी आवाज़ भी कॉन्सोनेंट जैसी ही है तो उससे पहले ए का इस्तेमाल करेंगे। एक का तर्जमा लेने के लिए उससे पहले ए का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल bird
chair, etc. یہ رہا تیسرا قاعدہ. اب جانیں گے چوتھا قاعدہ کے بارے میں. چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ کوئی ورڈ جو واول سے شروع ہو رہا ہے لیکن اس کی آواز کانسوننٹ سے ملتی جلتی ہے, اس کے ساتھ میچنگ ہو رہا ہے, تو پھر یہ رہا تیسرا قاعدہ. اب جانیں گے چوتھا قاعدہ کے بارے میں. چوتھا قاعدہ جو کہ یہ رہا تیسرا قاعدہ. اب جانیں گے چوتھا قاعدہ کے بارے میں. چوتھا قاعدہ کیا ہے کہ کوئی ورڈ, یہ تیسرا قاعدہ. اب جانیں گے چوتھا قاعدہ کے بارے میں. چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ کوئی ورڈ جو کہ واول سے شروع ہو رہا ہے لیکن اس کی آواز کانسوننٹ سے ملتی جلتی ہے, کانسوننٹ کی طرح ہے, تو پھر اس سے پہلے ایک کا ترجمہ لینے کے لیے ایک کا استعمال ہوگا. فار ایگزامپل, آئی یوز فل پین, یونیورسٹی. تو یہ کلیئر ہو گیا. لیکن ایک بات نوٹ کے طور پر یاد رکھیں کہ یہ جو 4 قاعدہ آپ نے سیکھا پڑھا, اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ چاہے کوئی ورڈ چاہے کانسوننٹ سے شروع ہو یا واول سے شروع ہو, اس سے کوئی مطلب نہیں. مطلب اس کی آواز سے. اگر واول کی آواز دے رہی ہے یعنی ای او او کی طرح مل رہی ہے, تو پھر اس سے پہلے ایک کا ترجمہ لینے کے لیے اینڈ کا استعمال کریں گے. اور اگر کوئی ورڈ چاہے واول سے شروع ہو رہا یا پھر کانسوننٹ سے شروع ہو, اس سے کوئی مطلب نہیں, اس کی آواز پر غور کریں گے. اگر اس کی آواز کانسوننٹ ہے, کانسوننٹ کی طرح ہے, یعنی ای او او کے ساتھ میچنگ نہیں ہو رہا, تو پھر اس سے پہلے ایک کا ترجمہ کرنے کے لیے ایک کا استعمال کریں. اس سے کوئی الجھن اور کوئی پریشانی نہیں ہے, آپ بے فکر ہو کر استعمال کریں. آج کی آخری چیز ہم جانیں گے ورڈ. ورڈ کسے کہتے ہیں؟ ورڈ کسے کہتے ہیں؟ ورڈ کسے کہتے ہیں؟ ورڈ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ the collection of letters which has some sense is called word. حروف کا وہ مجموعہ جس کا کچھ معنی ہو اسے ورڈ کہتے ہیں, لفظ کہتے ہیں. جیسے کہ ہم عربی قواعد میں پڑھے ہیں کہ لفظ کے 2 قسم ہوتے ہیں, موضوع اور مہمل. موضوع اس کو کہتے ہیں جس کا کچھ معنی ہو, جیسے قلم, اور مہمل وہ لفظ ہے جس کا کچھ معنی نہ ہو, جیسے جسد. اسی طریقے سے انگلش میں بھی ویسے ہی ہے کہ جس کا کچھ معنی نکلے اس کو ورڈ تصور کریں گے, اس کو ورڈ کہیں گے. اگر معنی نہیں ہے, جیسے کہ مان کے چلے کہ یہاں پہ بیڈ مینس برا. اب اس کو آپ ترتیب اور نہیں لگائیں گے, یہاں پہ ڈی دے دی, اس کے بعد بی دی, اس کے بعد یہ, تو کیا یہ اس کا کچھ معنی ہے؟ معنی نہیں ہے, تو اس کو ورڈ نہیں کہیں گے, اس کو ورڈ کہیں گے کیونکہ اس کا معنی ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جس ورڈ کا معنی ہوگا, جس لیٹرز کو ملا کر میننگ پیدا ہوگا اسے ورڈ کہیں گے, اور جن لیٹرز کو ملا کر میننگ پیدا نہیں ہو رہا ہے تو اس کو ورڈ نہیں کہیں گے. تو یہیں تک آج ہم ختم کریں گے. لاسٹ میں جیسے کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہر پارٹ کے آخر میں کچھ ایکسرسائز دوں گا, آپ اس کو روزانہ مکمل کریں گے اپنے طور پر, اور کچھ اس میں پریشانی دقت ہو تو آپ کامنٹ باکس میں اس کو لکھ کر کریکشن کر سکتے ہیں. اور اس پارٹ کو, اس کورس کو بالکل جوائن کیجیے. جو لوگ بیسک لیول کے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, میں خصوصاً مدرسہ کے بچوں کو زیادہ ریکویسٹ کروں گا, التجا کروں گا کہ آپ اس کورس کو مس مت کیجیے. میں روزانہ ترتیب وار پڑھاتا جاؤں گا اور اس میں ایکسرسائز دیتا رہا. آج ہم لوگ یہیں تک پڑھیں, کل پھر انشاءاللہ سینٹینس سے شروع کریں گے, پھر سینٹینس سے جہاں تک جا سکیں گے وہاں تک جائیں گے. تو آج بہت مختصر ویڈیو بنائیں آپ کی فیڈ بیک چاہنے کے لیے کہ آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں, کتنا آپ لوگ پیار دیتے ہیں. جتنا آپ پیار دیں گے میں دلچسپی کے ساتھ اور بھی اچھی ویڈیو بناتا رہوں گا. اور اس کورس کے میں نے شاید نہیں بتایا ہے کہ 2 لیول ہیں, کہ ایک تو بیسک لیول جس میں بہت ہی بیسک لیول کی بات ہوگی, اور دوسرا اس لیول کا دوسرا جو لیول ہے اس میں انٹرمیڈیٹ. اس کورس کو ختم کرنے کے بعد, یعنی پہلا لیول ختم کرنے کے بعد دوسرے لیول میں ہم لوگ انٹر کریں گے, اس میں انٹرمیڈیٹ کے جو قواعد گرامر ہیں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے دوستو, پھر ملیں گے انشاءاللہ دوسرے پارٹ کے ساتھ. آپ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.